بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سول کے عزیز ساتھیوں، ہمارے اجلاس کا وقت ہو چکا ہے۔ آج کے پیش لفظ کے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی کیا زمانہ تھا جب عورتوں کی مختلف زبان ہوا کرتی تھی۔ ناک پر انگلی رکھ کر اوئی نوچ کہنے کا رواج تھا۔ اب نوچ کہنے کا رواج نہیں رہا۔ اب تو کبھی کبھی اکبر الہٰبادی کے شعر میں یہ لفظ سننے کو ملتا ہے: اکبر نہ دب سکے کسی سلطان کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوچ سے۔ عورتوں کی اردو اب شاعروں کے کلام میں محفوظ ہے۔ میں مشہور شاعر رنگین کا ایک نہایت پاکیزہ شعر عرض کرتی ہوں: نہ کیوں دھک سے کلیجہ ہو کہ کنگھی روز کرتی ہوں، میری تو مانگ میں تل ہے انہیں دھوکا ہوا جوں کا۔ سول کے عزیز ساتھیوں، ریختہ کا شعر سننے کا شکریہ۔ اب ابوالحسن نقوی پیش لفظ کے عنوان سے گفتگو فرمائیں گے۔ سول کے عزیز ساتھیوں، ستمبر کے رخصت ہوتے ہوئے مہینے میں اردو کے عظیم المرتبہ شاعر میر تقی میر نے وفات پائی۔ سول ساتھیوں سے طے کیا کہ اب اس مرتبہ ہم مل بیٹھ کے میر تقی میر کو یاد کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جستجو ہوئی کہ ستمبر کے مہینے کی کس تاریخ کو میر کا انتقال ہوا۔ بلا زحمت ہمیں کسی جستجو کے بغیر میر کی وفات کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا۔ میر کی شاعری اور ان کے سوانح حیات پر 20 یوں باخبر ادبا اور بہت کچھ شعراء نے اس سلسلے میں لکھا۔ اس سلسلے میں محمد علی رضوی مرحوم کی صاحبزادی ہما بیگم نے جو لکھا وہ سماعت کے قابل ہے، اور میر محمد تقی نام میر تخلص، ان کے پردادا حجاز سے دکن آئے تھے اور وہاں سے احمد آباد گجرات میں قیام کیا اور آخرکار آگرے میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ میر کے والد کا نام محمد علی تھا، مگر علی متقی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم میر کی اپنے والد اور سید امان اللہ کے زیر اثر ہوئی، مگر چونکہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے اس لیے ان کو اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین خاں آرزو کے پاس دلی آنا پڑا۔ وہاں بھی بہت زیادہ رہ نہیں سکے اور آخرکار نواب سالار جنگ کی سفارش پر آصف الدولہ کے بلانے پر دلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے۔ کلیات میر، نکات الشعراء اور ذکر میر ان کی یادگار کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ میر نے خود بھی اپنی لکھی ہوئی سوانح عمری ذکر میر کے نام سے انجمن ترقی اردو نے ان کی شائع کی۔ یہ تھیں محترمہ ہما بیگم، جنہوں نے نہایت خلوص اور مودت سے میر کا ذکر کیا ہے۔ مقدار اور معیار دونوں کو ملحوظ رکھ کر اگر دیکھا جائے تو بلا شبہ میر اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ انہوں نے طویل عمر پائی اور تمام عمر بس شاعری کی۔ شاعری کے سوا کوئی بھی غیر شاعرانہ پیشہ اختیار نہ کیا۔ انہیں اس بات کی شکایت تھی کہ زمانے نے ان کی قدر نہ کی، اور بقول میر اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ جیسے پھیری لگاتے ہوئے کاریگر آواز لگاتے ہیں: منجی پیڑھی ٹھکا لو، دروازہ بنوا لو، برتنوں پہ قلعی کروا لو۔ تو اسی طریقے سے اب شاعروں کو یہ چاہیے، اور شاید مجھے بھی چاہیے، کہ اپنا دیوان بغل میں داب کے آواز لگاتا پھروں کہ میر یوں پکاریں کہ کام شاعر کا۔ غالب اور میر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ میر کسی بھی شخص کے آگے دست طلب دراز نہیں کرتے تھے۔ ایک شعر میں انہوں نے فرمایا ہے کہ دست طلب دراز کرنے کا ہلکا سا ایک دن خیال آیا تھا، تو وہ ہاتھ جو دست طلب جس کو بننا تھا وہ میں نے اپنے سر کے نیچے رکھ لیا، اور نیچے رکھنے سے یہ ہوا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہاتھ جو ہے وہ سرانے رکھنے سے سو گیا۔ تو یہ حال تھا میر کی خودداری کا۔ غالب اولین فرصت میں
دست طلب دراز کرتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے نام منظوم خط لکھتے تھے اور دکڑا روتے تھے، سردیاں آ رہی ہیں، جڑاول کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ نواب رامپور، نواب علائی، غرض جہاں کہیں بھی موقع پاتے تھے مالی امداد سے باز نہیں آتے تھے اور ضرور دست طلب دراز کرتے تھے۔ میر تقی میر اپنے سوا کسی کو بھی شاعر نہیں مانتے تھے، یا یہ کہ اپنا جیسا یا اپنے پلے کا اور اپنے برابری کا شاعر کسی کو انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اور اسی لیے ان کا خیال یہی تھا کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اگر آپ عہد شباب سے بڑھاپے تک میر کی شاعری کا جائزہ لیں تو آپ کو زبان میں تغیر کا فرق عہد بعہد ملتا چلا جائے گا۔ مثلاً وے صورتاں الہی کس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھاں ترستیاں ہیں، کبھی کے بجائے کبو اور کسی کے بجائے کسو کے الفاظ میر کے ہاں بکثرت ملتے ہیں، لیکن پھر آپ کو ایسی غزلیں فراوانی کے ساتھ ملیں گی کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی 5 منٹ پہلے اسی زمانے میں لکھی گئی ہیں۔ ہستی اپنی احباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یا کی اوقات خواب کی سی، بار 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 اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، میں جو بولا کہاں کی آواز
جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی کھانا خراب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ دیکھیے ابر کی طرح اب کے، دیکھیے ابر کی طرح اب کے، میری چشم پر آب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے، ساری مستی شراب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ ابھی آپ میر کی غزل ودوشی رمنیک سنگھ سے سن رہے تھے۔ رمنیک سنگھ کا تعلق موسیقی کے گھرانے اندور سے ہے۔ خیال، ٹھمری، ترانہ، شبد، بھجن، صوفیانہ اور فوک ان کی گائیکی کی خاصیت ہیں۔ آج پہلی دفعہ صرف اور صرف سول کی فرمائش پر انہوں نے غزل نہ صرف گائی بلکہ اس کی دھن بھی خود ہی ترتیب دی، اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اس کے لیے ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں سمتھسونین کی پروگرام مینیجر اور گلوبل پرفارمنگ آرٹ کی چیئرپرسن منجولا کمار کے، جنہوں نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کی۔ کبھی کبھی اردو زبان کے بارے میں یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ بھی واسکو ڈے گاما یا کولمبس ہے۔ جانے کتنے انجان علاقوں کو اس نے چپکے سے تسخیر کر لیا، نہ کوئی شور نہ غوغا، خاموشی سے اپنے قدم جما لیے اور اب نسل در نسل راج کر رہی ہے۔ موریشس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ چھوٹا سا یہ جزیرہ اپنے قدرتی مناظر اور فطری حسن کی اپنی مثال آپ ہے، مگر اس افریقی جزیرے کی ایک اور بھی انفرادیت ہے۔ اس کی تفصیل موریشس میں پچھلے 5 نسلوں سے آباد جناب ڈاکٹر آصف علی محمد سے سنیے۔ پہلے یہ اپنا تعارف کروائیں گے اور بعد میں اپنے وطن موریشس کا۔ السلام علیکم، آداب۔ میں ڈاکٹر آصف علی محمد موریشس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ موریشس کے مہاتما گاندھی انسٹیٹیوٹ میں میں سینئر لیکچرر کی حیثیت سے تدریس اردو کے فرائض انجام دے رہا ہوں، اور تدریس کے شعبے سے میرا تعلق 25 سالوں سے ہے۔ اردو میری مادری زبان نہیں ہے، بلکہ فرینچ بیس کریول میرا لنگا فرانکا ہے، یعنی مادری زبان۔
اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں نے سن 1995 میں ہندوستان کا رخ کیا تھا اور وہیں سے ایم اے کیا اور پی ایچ ڈی کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کا رخ کیا تھا۔ آئیے آپ کو ماریشس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ماریشس ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو بحر ہند میں واقع ہے۔ ماریشس کا کل رقبہ 2000 مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی تقریباً 13 لاکھ کی ہے۔ ماریشس کی خوبصورتی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امریکن مصنف مارک ٹوین جب یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے ماریشس کا حسن دیکھ کر کہا تھا کہ خدا نے پہلے ماریشس بنایا ہے، پھر اس کے نقشے سے جنت کو تراشا ہے۔ اور آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، اگر فردوس بروئے زمیں است، اگر فردوس بروئے زمیں است، ہمیں است تو ہمیں است تو ہمیں است۔ یہ شعر کشمیر کی خوبصورتی پر کہا گیا تھا، لیکن اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اگر آپ ماریشس کی سیر کریں گے تو یہی شعر ماریشس کے حسن کے لیے ضرور دہرائیں گے۔ ماریشس کی خوبصورتی سے زیادہ ہماری دلچسپی یہ جاننے میں زیادہ تھی کہ ماریشس میں اردو کے کیا احوال ہیں۔ ماریشس میں اردو کے حوالے سے بہت سے سوالات ابھرتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگوں میں یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اس دیار غیر میں اردو کیسے پہنچی، اردو کی کیا حیثیت ہے۔ آئیے چند سوالوں کے جوابات ڈاکٹر تاشیانہ شمتالی سے سنیے۔ ماریشس میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت سن 1639 میں مدغاسکر سے غلام لائے گئے تھے تاکہ وہ آبنوس کے درختوں کو کاٹ کر اس جزیرے کو قدرے صاف کر سکیں، نیز تمباکو اور گنے کے کھیتوں میں کام کر سکیں۔ 1814 میں انگریزوں نے پوری طرح سے اس جزیرے پر قبضہ کیا اور 1834 میں ہندوستان سے مزدور لائے گئے تھے۔ کلکتہ، مدراس اور ممبئی کے بندرگاہوں سے نکل کر ان مزدوروں نے جہاز سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے اس اجنبی سرزمین پر قدم رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے تھے۔ جناب قاسم علی محمد اپنی کتاب گنے کے کھیت سے میں ایک جگہ پر یوں رقم تراز ہیں، ہمارے آبا و اجداد کھانا کم اور کورے زیادہ کھاتے تھے۔ اس جملے پر غور فرمائیں کہ ہمارے آبا و اجداد کھانا کم اور کورے زیادہ کھاتے تھے۔ بلیغ زبان میں ایک جملے کے ذریعے اسی مظلومیت کی عکاسی کی گئی ہے۔ جب یہ تارکین وطن ہندوستان سے ماریشس آئے تو ان میں ہندو اور مسلمان دونوں تھے۔ چونکہ اکثریت بہار اور یو پی کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، ان کی بول چال کی زبان بھوجپوری تھی۔ یہاں پہلے سے افریقی نژاد کے غلام موجود تھے اور فرانسیسیوں کا راج بھی انگریزوں سے پہلے اس جزیرے پر تھا۔ ان تمام زبانوں کے امتزاج سے اسی طرح یہاں کریول پیدا ہوئی، جس طرح اردو کئی زبانوں کے اختلاط سے پیدا ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے خاص طور پہ فرمائش کی کہ وہ اپنی زبان کریول کا کوئی ایک جملہ بولیں اور ہمیں بتائیں کہ اس میں بھوجپوری کہاں ہے۔ شاید کچھ لوگ جاننا چاہیں گے کہ ماریشس کی مقامی زبان کریول میں کس طرح کے الفاظ اور اس کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے۔ چلیے میں ایک جملہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پیسانچی بسائیں بسائیں۔ پیسانچی کا مطلب مہک رہا ہے، بسائیں بسائیں یعنی بسان ایک لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے، ظاہر ہے، یعنی مچھلی کی جو مہک ہوتی ہے اس کو بسان کہتے ہیں، اور بھوجپوری میں اس کو بسائیں کہتے ہیں، اور کریول میں بھی جب ہم کہتے ہیں کہ پیسانچی بسائیں بسائیں یعنی مچھلی کی یا بانس کی بو آ رہی ہے۔ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ اردو کو الگ زبان اور باقاعدہ درجہ کب ملا۔ ماریشس میں اردو زبان کا منظرنامہ دیگر ممالک سے مختلف ہے۔ یہاں اردو زبان صرف مسلمانوں کی شناختی زبان بن گئی ہے۔ 1952 کے درمیان جب پروفیسر رام پرکاش ہندوستان سے ماریشس آئے تھے
تو اسکولوں میں اردو اور ہندی کی تدریس شروع ہوئی. پھر 1957 کے بعد اردو کی پڑھائی باقاعدہ ماریشس کے تمام اسکولوں میں ہونے لگی. آج ماریشس میں اردو اس قدر توانا زبان بن گئی ہے کہ یونیورسٹی لیول تک اس کی پڑھائی ہو رہی ہے. اردو کی تعلیم پرائمری اسکول میں ہر مسلمان بچے پر فرض ہے. کیا یہ چوزا ہے؟ جی یہ چوزا ہے. کیا یہ بطخ ہے؟ لیکن کالج میں اردو ایک اختیاری مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے. یونیورسٹی کی سطح پر بھی یہی صورتحال ہے کہ جو بچے اردو سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہی جامعاتی سطح تک اردو سیکھتے ہیں. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. کون مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے؟ ہاں بتائیں. میر تقی میر. بالکل صحیح، میر تقی میر. ڈاکٹر آصف علی محمد نے اردو کے فروغ میں میڈیا کو بہت سراہا. ان کا کہنا ہے اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اردو دنیا کی شیریں ترین زبانوں میں سے ایک ہے. میر و غالب اور فیض و اقبال کی زبان کے ساتھ ساتھ سلمان خان اور شاہ رخ خان کی بھی زبان ہے. ماریشس میں میڈیا کے ذریعے اردو کو خاصا فروغ حاصل ہوا ہے کیونکہ یہاں ہندوستانی فلموں اور گانوں کے علاوہ پاکستانی سیریلز اور فلمیں نشر ہوتی ہیں. اردو ڈرامے کے حوالے سے ہماری بات جناب یوسف سوبرائٹی سے ہوئی. یوسف صاحب ماریشس میں راج کمار گجادر اسٹیٹ سیکنڈری اسکول میں ایجوکیٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مقامی اردو تھیٹر میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. بے شمار اردو ڈرامے لکھے اور ڈائریکٹ کیے اور ملکی لیول پر ایوارڈ بھی حاصل کیے. وہ سمجھتے ہیں کہ تھیٹر کسی بھی زبان کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. آداب. آئیے ماریشس میں اردو ڈرامے کے حوالے سے گفتگو کی جائے. 1970 سے پہلے جتنے بھی اردو ڈرامے سٹیج ہوئے تھے وہ مقامی نہیں بلکہ غیر ملکی ڈرامہ نگاروں کے ہوتے تھے. 1970 کے بعد ایک زبردست انقلاب رونما ہوا اور جناب قاسم علی محمد نے قلم اٹھایا اور ڈرامہ لکھنے لگے. وہ ماریشس میں اردو ڈرامہ نگاری کے بابا آدم ہیں. 1974 سے اردو ڈرامہ فیسٹیول کا انعقاد باقاعدگی سے ہوتا آ رہا ہے. پریلیمنریز کے بعد 3 بہترین ڈراموں کے درمیان اردو ڈرامہ فائنل ہوتا ہے اور حکومت کی جانب سے جیتنے والی ٹیموں اور اداکاروں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے. خاکسار نے بھی کئی ڈرامے لکھے ہیں جو اسٹیج کیے جا چکے ہیں اور ان میں سے چند عنوانات میں آپ کو بتا دوں. جورو کا غلام، میری قسمت، کون بنے گا میرا داماد، دادی کی شادی، تباہی اور دور حاضر وغیرہ وغیرہ. تو جیسے کہ تم لوگ جانتی ہو کہ ہمارا مضمون ہے معلومات عامہ یعنی کہ جنرل نالج، جس میں تھوڑی سی جغرافی ہوتی ہے، تھوڑی سی انگریزی ہوتی ہے، تھوڑی سی میتھمیٹکس، تھوڑی سی سائنس اور تھوڑی سی پیور جنرل نالج. تو ایسا کرتے ہیں کہ اپنی کلاس کی شروعات کرتے ہیں جغرافیہ کے ساتھ. کیا تم لوگ تیار ہو؟ سر، ہم گھر سے تیار ہو کر آئے اور وہ بھی یونیفارم پہن کر. اسکول کا یونیفارم پہن کے اسکول نہیں آؤ گی تو کیا شادی کا جوڑا پہن کے آؤ گی؟ اب یہاں پہ پڑھو. زہورا میری سہولت جب بھی دیکھو ناچنا گانا شروع کر دیتی ہوں. اس بار میں وارننگ دے رہا ہوں. میری کمزوری کا فائدہ مت اٹھاؤ. آپ کی کون سی کمزوری ہے سر؟ میں کیوں بتاؤں کسی کو کہ گانے میری سب سے بڑی کمزوری ہے؟ جب
मेरा जिस्म चाहता है मैं गाऊं, मैं नाचूं। मैं बताऊं किसी को? हाँ, नहीं बताऊंगा हर किसी। हाँ, अब क्या भाई? दुनिया अर्ज किया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अर्ज किया है। ना 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 ना, बहुत बुरी बात है। इसके अलावा मैंने MBC में बहैसियत आरजे का काम भी किया है। दरअसल मैं कई प्रोग्राम पेश किया करता था जिनमें मजहबी, अदबी और तफरीही प्रोग्राम भी शामिल होते थे। मेरा और अवाम का पसंदीदा प्रोग्राम होता था अंदाज अपना अपना। Broadcasting around the clock. This is Radio Mauritius. कैसे अंदाज़े शौक से तुमने कह दिया अलविदा, कैसे अंदाज़े शौक से तुमने कह दिया अलविदा, जैसे सदियों से तुम्हारे दिल पर कोई बोझ थे हम। आदाब, 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये रेडियो मॉरिशस है। हम हैं आपका आरजे, आपका साथी यूसुफ सोब्राती। हर हफ्ते की तरह एक बार फिर हम ले आए हैं हमारा और आपका पसंदीदा प्रोग्राम अंदाज अपना अपना। मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह का तफरीही प्रोग्राम पेश किया जाए तो बच्चों में उर्दू ज़बान पढ़ने की दिलचस्पी बढ़ेगी और साथ ही साथ उर्दू तलबा की तादाद में भी खातिर खा इजाफा होगा। और ये भी कहना बेजा न होगा कि जब तक उर्दू ड्रामा फेस्टिवल होता रहेगा तब तक मॉरिशस में उर्दू ड्रामा नवेसी जिंदा रहेगी और नए कलमकार पैदा होते रहेंगे। डॉक्टर ताशियाना से हमने मॉरिशस में उर्दू के मुस्तकबिल की बात की। उर्दू के मुस्तकबिल के बारे में हतमी तौर पर कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। अलबत्ता ये ख़तरा महसूस किया जाता है कि नौजवानों के दरमियान उर्दू बोलने और पढ़ने का रुझान कम होता जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में मुअल्लिमीन अपनी तरफ से पूरी मेहनत और दिलजोई के साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये एहसास होता है कि इस ज़बान की मज़ीद तरवीज और इशाअत करना बहुत ज़रूरी हो गया है। बच्चों की दिलचस्पी के साथ साथ वालिदैन की पुरखुलूस पुष्ट पनाही हासिल हो तो उर्दू का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। उर्दू ज़बान ने हमेशा अपनी बका की जंग लड़ी और सुरखरू हुई। मॉरिशस में भी उर्दू दायम और कायम रहेगी। बकौल डॉक्टर यूसुफ इसके लिए कोशिशें जारी हैं। मॉरिशस में उर्दू के फ़रोग़ के लिए चंद अहम शख्सियतों, अंजुमनों और तंजीमों का किरदार रहा है और आज भी नौजवान नस्ल के दरमियान ऐसे चंद मुहिब्बान उर्दू मिलेंगे जो मॉरिशस में उर्दू के अलमबरदार हैं। मॉरिशस में सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद होता रहता है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुज़ाकिरात मुनक़िद होते हैं मॉरिशस से उर्दू दानों को बुलाया जाता है। बाज़ मुज़ाकिरात में मैंने ख़ुद हिस्सा लिया है। अब अपने अब्बू के चंद मुतफ़र्रिक़ अशार सुनाकर आपसे इजाज़त लेता हूँ। एक आंसू जब ज़मीं पर गिर गया, एक आंसू जब ज़मीं पर गिर गया, सारे मंसूबों पे पानी फिर गया। हर एक कदम पर दोज़ख मिली है, हर एक कदम पर दोज़ख मिली है, आँखों में जब के ख्वाबे इरम था। रख दिया ए फितना परवर रख दिया, रख दिया ए फितना परवर रख दिया, दिल तेरे कदमों पे ला कर रख दिया। वो न आए तो इसी दहलीज़ पर, वो न आए तो इसी दहलीज़ पर, एक दिया हमने जला कर रख दिया। आज फिर हमने तेरी तस्वीर को, आज फिर हमने तेरी तस्वीर को बरसरे शाखे सुनूबर रख दिया। रख दिया ए फितना परवर रख दिया,
दिल तेरे कदमों पे लाकर रख दिया। जहानी उर्दू, आज आपने मॉरिशस में उर्दू ज़बान को फलते फूलते बोलते चहकते सुना। यहाँ हमारे रहबर थे डॉक्टर आसिफ अली मोहम्मद, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। दूर उफ्तादा उर्दू बस्तियों की ये तलाश जारी है। इजाज़त दीजिए। अली शोएब हसन, सोल टीवी, वाशिंगटन। ख़वातीन व हज़रात, आज का इजलास ख़त्म हुआ। आइंदा अगले महीने अक्टूबर की आखिरी इतवार को हमारा इजलास होगा, देखना न भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।